अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सुबह सुबह आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी वजह यह है कि ब्रेकिंग खबर है और ब्रेकिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है। और ब्रेकिंग खबर यह है कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी तरफ से आम इंतखाबात और आगे क्या होना चाहिए उसके हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आया है। बट इन प्रिंसिपल मैं ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान ही है कि आप आर्मी चीफ के बयान को इतनी अहमियत देते हैं, क्योंकि इंतखाबात हों, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, किसी अदरवाइज जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसमें तो आर्मी चीफ का कोई रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम प्रिंसिपल की या आइडियल सिचुएशन के बजाय जो रियल पॉलिटिक्स है उसकी बात कर रहे हैं। जो एक हकीकत है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर, पाकिस्तान का जो बाकी निज़ाम है उसके अंदर एक किरदार है। तो इस तनाजुर में यकीनी तौर पर जब भी आर्मी चीफ को बयान देते हैं तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बयान के दो पहलू हैं। एक तो इसके अंदर क्लियरली आप कह सकते हैं कि एक मशवरा या एडवाइस जो भी जमातें जीत कर आई हैं इन इंतखाबात में आर्मी चीफ की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि जब आर्मी चीफ बात करते हैं तो फौज बोल रही थी, उनकी तरफ से दिया गया है। और दूसरा, इस बयान के अंदर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है, मुश्तरक नज़र आती है, जो कल नवाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन पर एक विक्ट्री स्पीच दी थी, वहाँ पर जो बात की थी, और जो आर्मी चीफ जो बात कर रहे हैं, या उनका जो एक इस वक्त नुक्ता नज़र है जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है। इस स्टेटमेंट के दो तीन हिस्से हैं। इसमें सबसे पहले तो जो आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने मुबारकबाद दी पाकिस्तानी कौम को, उसके साथ जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स और जमातों ने इन इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है। ख़ास करके उन्होंने मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि इसका जो सेहरा है वो जाता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, कि इतने मुश्किल हालात में उन्होंने ये मेक श्योर किया कि पाकिस्तान की अवाम बग़ैर किसी रुकावट के अपना जो हक़ राहदही है वो इस्तेमाल कर सकें। और उन्होंने ये कहा कि जो ये एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है और लोगों ने बग़ैर किसी खौफ और बग़ैर किसी ख़तरे के अपनी जो जिम्मेदारी है जमहूरी, उसको उन्होंने अपनाया। ऑफ कोर्स ये एक डिबेटेबल और कंटेस्टेड व्यू भी है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स से पूछें, और फिर जो उसके हवाले से मैं अलग से एक वीलॉग भी करूंगा, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन है जिसमें बात की गई है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की, उसके हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है कि जो आर्मी चीफ हैं वो तो ये कह रहे हैं कि एक तमाम जो अवाम हैं, वोटर्स हैं, उनको मौका फराहम किया गया कि वो आज़ादाना अपनी जो राय है इन इलेक्शंस में वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इसके अंदर जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अब इंतखाबात तो हो गए हैं और ये एक माइलस्टोन है, बहुत बड़ी ये एक्सरसाइज है, और जो आगे चल के वो बात कह रहे हैं, और ये आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें क्लियरली जो फौज या मौजूदा आर्मी चीफ है वो अपनी इंक्लिनेशन या व्यू उनका क्या है इस वक्त। उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डाइवर्स पॉलिटी एंड प्लूरलिज्म will be well represented by a unified government of all democratic forces imbibed with national purpose। अब ये क्लियरली यहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं या जो फौज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो तमाम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको यूनिफाइड, यानी कि एक कौमी हुकूमत बनाने की एडवाइस दे रहे हैं। ये क्वाइट सिग्निफिकेंट है कमिंग फ्रॉम द आर्मी चीफ, गिवन द फैक्ट कि जो उनका रोल होता है, और उससे आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त आर्मी की सोच क्या है। फिर आगे चल के वो ये भी कहते हैं, और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो कल आपने नवाज शरीफ का खिताब देखा जिसमें उन्होंने यही कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो लड़ाई के मूड में भी नहीं है, पाकिस्तान किसी लड़ाई का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता, और उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि उनको मेजॉरिटी मिले और ख़ुद से वो हुकूमत बनाएं। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो फिर भी वो जो बाकी जमातें हैं, उनकी इत्तेहादी जो जमातें हैं, उनको वो दावत देते कि वो हुकूमत में शामिल हों, क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, जो ये ज़ख्मी पाकिस्तान है, इनको इन मुश्किलात से निकालना है, सब ने मिलकर निकालना है। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम जो जमातें हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार, जो कि ज़ाहिर है कि PTI के लोग हैं, वो मुंतखब हुए हैं,
ان کے وہ مینڈیٹ کا وہ احترام کرتے ہیں اور ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مل کر پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں۔ تو یہاں پر یہ نواز شریف کا سٹیٹمنٹ تھا جو آرمی چیف نے بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ the nation needs stable hands and a healing touch to move on from politics of anarchy and polarization which does not suit a progressive country of 250 million people۔ تو اس میں امپورٹنٹلی جو آرمی چیف ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک تو مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے اور ایسی حکومت کی ضرورت ہے کہ جو مرہم رکھے پاکستان کے زخموں پہ، اور جو تقسیم کی جو سیاست ہے اس کو ہم پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں، اور کیونکہ پاکستان 25 کروڑ کا یہ جو ملک ہے یہ ایک پروگریسو کنٹری ہے، اور اس میں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انتخابات ہوتے ہیں یہ کوئی ہار جیت کا صرف کھیل نہیں ہے، یہ اس طرح کا کھیل نہیں ہے کہ آپ جو اپنے اختلافات ہیں، یہ ایک پروسیس ہے جس میں لوگ اپنی جو حق رائے دہی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو اس حد تک لے جائیں کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے وہ کام نہ کر سکے۔ تو اس میں اب اگین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دیئر ورکرز should rise above self-interest and synergize efforts in governing and serving the people, which is perhaps the only way to make democracy functional and purposeful۔ اور یہاں پر وہ جو ملک کی سیاسی قیادت ہے اور جو ورکرز ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کر ملک اور عوام کا سوچیں، اور جو جینون ڈیموکریسی کی ایک روح ہے کہ عوام کو اور ملک کو سرو کرنا ہے، اس کے لیے وہ کام کریں۔ یہ بھی اگین اٹس این امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ گیون اینڈ کلیئرلی لگتا ہے کہ وہ ان سنک ہے ود جو نواز شریف کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں as the people of Pakistan have reposed their combined trust in the Constitution of Pakistan, it is now incumbent upon all political parties to reciprocate the same with political maturity and unity۔ Again یہاں پر وہ یونٹی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے تو اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے، اور اب یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک میچورٹی کا معاہدہ کریں، ایک یونٹی دکھائیں تاکہ جو پاکستان کے موجودہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ پھر آخر میں وہ تھوڑی بات کر رہے ہیں انٹروسپیکشن کی، مثلاً وہ یہ کہہ رہے ہیں ایز وی موو فارورڈ فرام دس نیشنل مائل اسٹون وی مسٹ ریفلیکٹ آن ویئر دا کنٹری اسٹینڈس ٹوڈے اینڈ ویئر آر رائٹ فل place should be in the comity of nations۔ The army chief wishes that these elections bring in political and economic stability and prove to be the harbinger of peace and prosperity for our beloved Pakistan۔ تو یہاں پر بھی اگین جو اس وقت سب سے زیادہ، اور آئی تھنک ہر پاکستانی کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، خاص کر کے معاشی میدان کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں یقینی طور پر ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، اس میں یقینی طور پر ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے کہ جس کو غیر مقبول فیصلے بھی کرنا پڑیں گے، تو اور اس کے ساتھ آف کورس وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے کہ کہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک جب انہوں نے خود وی کا لفظ استعمال کیا تو اس میں پھر جو افواج پاکستان ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا جو کردار ابھی ماضی میں جو بھی رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی باقی معاملات کے اندر، جہاں پہ سیاستدانوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر جو فوج ہے یا ان کا جو سیاست کے اندر کردار ہے ان کو بھی اس کا دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باوجود جو بھی ریسٹرکشنز، جو بھی ٹیکٹکس اپنائی گئی ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی، تو ان کی جماعت نے اس میں نو ڈاؤٹ بہتر پرفارم کیا ہے، اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور جو حکومت ہے ان کو بنانے کا موقع دیا جائے۔ لیکن کل بھی میں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ وائی جو ریلکٹنس ہے یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو کیوں موقع اس طرح سے نہیں دیا جائے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان جتنے مرضی پاپولر ہوں، سینس ود ان دی اسٹیبلشمنٹ یہی پائی جاتی ہے کہ جس طرح کی ان کی پالیسیز ماضی کے اندر رہی ہیں اور ابھی بھی جو ان کی اپروچ ہے، ایسی صورت میں پاکستان کی مشکلات میں صرف اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ تقسیم کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، وہ بلیو نہیں کرتے کہ کیسے باقی جماعتوں کو، باقی پلیئرز کو آگے لے کر کے ملکی مسائل کو ڈیل کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے کلیئرلی آئی تھنک یہ ایک سگنیفیکنٹ پیغام جو ہے، یہ پبلکلی اگر آرمی چیف نے یہ پیغام دیا ہے تو یو کین امیجن کہ بیہائنڈ دا سین جو بھی رابطے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ود دا پولیٹیکل پارٹیز ہوں گے، ان کو یقینی طور پر اس سے بھی زیادہ فورسفلی جا رہا ہوگا کہ آپ بہتر ہے کہ ایک
نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی طرف جائیں اور تمام جو مشکل فیصلے ہیں وہ کریں تاکہ پاکستان کو مشکل جو صورتحال ہے اس سے نکالا جا سکے۔ اور اس کے اندر جو نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس یا جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی اس گورنمنٹ میکنگ میں شامل کیا جائے۔ اور اپیرنٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو مائنس کر کے جو آزاد امیدوار ہیں، اگر جو پی ٹی آئی کے وہ اگر شامل ہوتے ہیں گورنمنٹ میں تو آئی تھنک ان کو ویلکم کیا جائے گا، اور آئیڈیا بھی اس کے پیچھے یہی ہے۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ کیا جو نواز شریف کہہ رہے ہیں، جو آرمی چیف کا آج بیان سامنے آیا ہے، اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں بھی جب کولیشن گورنمنٹ تھی تو ہر جو چھوٹی بڑی جماعت ہے وہ اپنا حصہ لینے کی کوشش کرتی ہے، وہ پھر سروائیول کی جنگ ہوتی ہے۔ تو جب آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کریں گے، تمام جماعتیں شامل ہو جائیں گی، تو اگر ہماری سیاسی جماعتوں کا جذبہ پاکستان کی عوام کی خدمت، ملک کا سوچنا ہوتا تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ تو اگر ساری جماعتیں شامل ہوں گی تو وہ پھر اگین یقینی طور پر اس کا خدشہ ہے کہ وہ بندر بانٹ ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں، کیونکہ جو بھی انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں توقع یہی تھی کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی، اور ایک سیاسی جب استحکام آئے گا تو پاکستان میں جو پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں، باقی جو ایشوز ہیں، ان کو ڈیل کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے ابھی بھی ایک کیوس ہے، جو نتائج ابھی تک آلموسٹ اب نیشنل اسمبلی کے آنے والے ہیں، کلیئرلی اسٹل پی ٹی آئی از لیڈنگ۔ دوسرے نمبر پر یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، لیکن ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ بغیر کسی دوسری جماعت کی مدد کے خود سے حکومت بنانے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو پولنگ ڈے سے نتائج تک آنا اور اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ فارمیشن ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ وقت پاکستان کے پاس کم ہے، جتنا اس میں ڈیلے ہوگا اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہوگی، اتنا جو پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں وہ گمبھیر ہوں گے۔ اور شاید اسی وجہ سے جو آرمی چیف کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ یونٹی گورنمنٹ کی طرف جائیں، وہ پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھیں اور مل کر جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو فیس کریں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔